بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ۔ ایک بار حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس کہیں سے گوشت آیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت اچھا لگتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت بہت زیادہ پسند تھا، اس لیے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا نے خادمہ سے فرمایا کہ یہ گوشت طاق میں رکھ دے، شاید حضرت نوش فرما لیں۔ اس نے طاق میں رکھ دیا۔ اتنے میں ایک سائل آیا، یعنی سوال کرنے والا آیا، کوئی مانگنے والا آیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی کہ بھیجو، اللہ کے نام پر خدا برکت کرے، یعنی اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت کرے۔ گھر میں سے جواب دیا کہ خدا تجھ کو بھی برکت دے۔ تو اس لفظ میں یہ اشارہ ہے کہ کوئی چیز دینے کی موجود نہیں ہے، یعنی منع کرنے کا اشارہ ہے کہ اللہ تجھ کو بھی برکت دے۔ وہ سائل چلا گیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے سلمہ، تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہے، اور خادمہ سے کہا کہ جا وہ گوشت آپ کے واسطے لے آ۔ جو گوشت طاق میں رکھا ہوا تھا، اس گوشت کی کہا کہ اس گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آ۔ وہ گوشت لینے گئی، دیکھتی کیا ہے کہ وہاں گوشت کا تو نام بھی نہیں ہے، فقط ایک سفید پتھر کا ٹکڑا رکھا ہے۔ یعنی جب وہ گوشت لینے کے لیے گئی تو وہاں دیکھتی کیا ہے کہ گوشت کا تو وہاں پتہ بھی نہیں ہے، اور اس طاق کے اندر ایک سفید پتھر کا ٹکڑا رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ تم نے سائل کو نہ دیا تھا، یعنی جو مانگنے والا آیا تھا اس کے لیے تم نے، یہ گوشت تھا تمہارے پاس اور پھر اس کے لیے تم نے نہیں دیا تھا، اسی لیے وہ گوشت پتھر بن گیا۔ غور کیجئے کہ خدا کے نام پر نہ دینے کی جو نحوست ہوئی، اس گوشت کی صورت بگڑ گئی۔ خدا کے نام پر جو نہ دینے پر نحوست ہوئی وہ یہ ہوئی کہ گوشت کی صورت ہی بگڑ گئی اور پتھر بن گیا۔ اسی طرح جو شخص سائل سے بہانہ کر کے خود کھاتا ہے، یعنی مانگنے والے سے اگر کسی نے کھانے کے لیے سوال کیا، اس کے گھر کے اندر موجود تھا، پھر اس نے نہیں دیا اور بہانہ کر دیا اور خود کھاتا ہے، وہ پتھر کھا رہا ہے۔ گویا وہ یہ سمجھو کہ وہ پتھر کھا رہا ہے، جس کا اثر ہے کہ سنگ دلی اور دل کی سختی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے اس کھانے کا جو سائل نے مانگا، اور مانگنے والے کے لیے وہ کھانا اس نے نہیں دیا اور خود اپنے لیے استعمال کیا، خود نے کھایا، تو اس کا جو اثر پہنچتا ہے وہ یہ اثر پہنچتا ہے کہ اس کا دل سنگ دل ہو جاتا ہے، یعنی پتھر جیسا دل اس کا ہو جاتا ہے۔ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ خداوند کریم کی بڑی عنایت اور رحمت ہے، اس لیے اس گوشت کی صورت کھلی نگاہوں میں بدل دی تاکہ اس کا استعمال سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ تو خداوند کریم کی بڑی عنایت اور رحمت ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کھلی نگاہوں میں اس کی ظاہراً صورت بدل دی، لیکن عام آدمیوں کے لیے ظاہراً صورت نہیں بدلتی، لیکن گویا کہ وہ پتھر جیسا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کھانے کے خود استعمال کرنے کی وجہ سے اس کا دل بھی پتھر جیسا ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی سائل سوال کرے تو اس کو گھر سے واپس نہیں جانا چاہیے، خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہیے، اس کے لیے جو گھر میں موجود ہو وہ اس کے لیے حاضر کر دے۔ اسی لیے یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں
وہ گویا کہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ قرآن فی بطونہم نارا فرمایا کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں۔ تو اس لیے یتیموں کی، مسکینوں کے ساتھ کسی کا حق نہ دبائیں اور اچھا برتاؤ کریں، ان کے لیے ان کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائیں، اور امانت داری کے ساتھ میں ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔